بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین مختصر باتیں ہیں. پہلی بات طلاق کے حوالے سے، اور کئی دفعہ اس بات پر گفتگو کرنے کے باوجود بھی چونکہ سوالات مسلسل ٹیلی فون کے ذریعے سے یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے یا دیگر لوگ مل کر یہی کرتے رہتے ہیں، ایک مشکل معاشرے میں یہ دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ خاوند نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ جناب میں نے اس کی اطلاع اپنی بیوی کو نہیں دی تھی، یا یہ طلاق کنوے نہیں ہوئی، میں نے کاغذ پر لکھ دی تھی یا زبانی طور پر کسی مجلس میں یا الگ ایک آدھ بندے کے سامنے کہہ دیا تھا یہ جملہ، لیکن میں نے اپنی بیوی کو اس بات کی اطلاع تو نہیں دی تھی اور اسے یہ بات کنوے تو نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، اس میں بہت واضح بات یہ ہے کہ جس شخص نے طلاق کے الفاظ ایک دفعہ اپنی زبان سے ادا کر دیے، اب وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. کنوے ہونا نہ ہونا یہ بات کا مرحلہ ہے. اگر وہ کنوے نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس فرد پر ہوگا کہ جس نے یہ الفاظ کہنے کے باوجود بھی اس بات کو اس تک پہنچایا نہیں ہے، اپنی بیوی تک اس کو کنوے نہیں کیا، یا وہ تحریر اس تک پہنچائی نہیں ہے. اس کا گناہ اس فرد تک ہوگا. اسی سے بات ملتی جلتی ایک شخص نے طلاق دی اور بعد میں پھر مکر گیا اور کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا. اس حوالے سے دو پہلو ہیں قابل غور. اگر تو اس شخص کا کوئی گواہ موجود ہے کہ جن کی موجودگی میں اس شخص نے یہ بات کہی تھی، تو اب وہ مکر جائے گا تو گواہوں کی موجودگی میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ اس شخص کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور اس نے یہ بات کہی تو تھی، کسی طریقے سے ادھر ادھر سے سنا کے اطلاع پہنچ گئی، لیکن خامد اس بات کا کلی طور پر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یا سننے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے ایسا نہیں کہا تھا، تو اس میں خامد کے جملے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی خامد کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، محض کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر حلفاً خامد یہ بات کہتا ہے کہ میں نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں ادا کیے تھے اور میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے ایک اور بات کہی تھی اور اس نے یہ بات سمجھ لی، غلط فہمی اس کو ہوئی ہے، میرا مقصد قطعی طور پر وہ نہیں تھا، تو اس میں اس خامد کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ عورت کو نہیں ہوگا، اس کا گناہ اس مرد کو ہوگا. عورت بالکل پاک صاف زندگی اس کے ساتھ بسر کر سکتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وجہ سے جب بھی کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسے بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں وہ بات کہے، اور پھر اس بات کو کہنے کے بعد اسے کنوے کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ بغیر کسی الجھن کے بآسانی حل کیا جا سکتا ہو. دوسرا، بہت سارے دوستوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور میں نے جب احادیث کا مطالعہ کیا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں نکاح اور شادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے انہوں نے حق مہر ادا نہیں کیا. میں نے اس پر پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن اب میں نے جب احادیث کا مطالعہ کیا تو بڑی شدت اس میں پائی جاتی ہے، اس قدر شدت کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص حق مہر کی رقم کھا جاتا ہے یا اس میں غبن کر لیتا ہے یا زبردستی اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید الفاظ اس کے لیے استعمال کیے. اس لیے اگر کوئی صاحب اس طرح کی کیفیت میں ہے تو پہلی فرصت میں حق مہر کو لوٹا دیا جائے، حق مہر اس کو دے دیا جائے جو اس کا حق ہے، وگرنہ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی نہیں ہوگی، اس کی شادی شدہ زندگی پاکیزہ زندگی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال فرمائے ہیں. تو اس لیے اگر آپ میں سے کسی فرد کو پتہ چلے کہ فلاں ہمارے دوست بھائی عزیز نے ابھی تک مہر کی رقم نہیں دی،
تو اسے یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے بڑی شدید الفاظ کے ساتھ اس کی وعید فرمائی ہے اور کہا کہ یہ فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے، اس کو طلاق کے ساتھ قطعی طور پر نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بے شمار طلاق کی خرابیاں صرف اور صرف حق مہر کی رقم بن رہی ہے کہ مہر کی رقم اتنی لکھوا دی تھی، اب وہ واپس نہیں دے رہا یا ادا نہیں کر پا رہا، اس لیے طلاق نہیں دے رہا، اور اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کی جائے۔